حکم ہوا ہے میں اعلان کر رہا ہوں ابھی مرجعیت کے نمائندے حضرت آیت اللہ مصباح سید مصباح موسوی حفظہ اللہ کے دستے مبارک سے شیخ الجامعہ کے فرزند بزرگوار کی دستار بندی کی جائے گی۔ میں آغا انور سے گزارش کرتا ہوں، قائد ملت تشریف فرما ہے، آغا مصباح تشریف فرما ہے، یہ دستار خود شیخ الجامعہ کی دستار ہے اور یہ آغا کا اپنا امامہ ہے جو ان کے فرزند بزرگوار کے سر پر رکھا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ شیخ الجامعہ کے درجات کو بلند فرمائے، ان کے فرزندوں کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے۔ بلند آواز سے صلوات پڑھیے بر محمد و آل محمد۔ مجتہدین کو ہم لوگ کہتے ہیں نائب امام۔ نائب امام کا مطلب وہ امامت منصب امامت کا نائب نہیں ہے، منصب خلافت کا نائب ہے، یعنی تبلیغ احکام میں امام کے یہ لوگ جانشین ہیں۔ امام نے جو احکام بیان فرمائے ہیں ان کے یہ مجتہدین امین ہیں، اور ائمہ کے نائب امام ائمہ کی جگہ بیٹھے ہیں، کس لیے بیٹھے ہیں؟ احکام پہنچانے کے لیے، بس یہاں تک نائب، باقی جو امامت کے جو عہدے ہوتے ہیں اس کے نائب نہیں ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم وعلی آلہ الطیبین الطاہرین، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ محترم سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویڈیو کے آغاز میں آپ نے کچھ کلپس ملاحظہ فرمائے ہیں۔ سب سے پہلا کلپ جو میں نے اپنے ویڈیو کے آغاز میں لگایا ہے یہ قبلہ مولانا محمد اسحاق نجفی صاحب کی دستار بندی ہو رہی ہے، جو کہ مرحوم آقائے شیخ محسن علی نجفی صاحب کے بڑے فرزند ہیں، جن کو آقائے شیخ محسن علی نجفی صاحب مرحوم رحمۃ اللہ علیہ کا دستار پہنایا جا رہا ہے، اور ساتھ ساتھ پاکستان میں رہبر معظم کے مذہبی امور کے نمائندہ آقائے سید ساجد علی نقوی صاحب بھی موجود ہیں، لیکن جو دستار بندی ہو رہی ہے اس میں یہ اعلان کیا جا رہا ہے کہ جو دستار بندی ہے اس کی جو رسم ہے وہ آقائے سید مصباح موسوی جو کہ نمائندہ مرجعیت ہیں وہ یہ رسم ادا کریں گے۔ تو ایسے میں یہ کلپ ایک جوان نے مجھے بھیجا اور اس نے یہ سوال کیا کہ وہاں پر نمائندہ ولی فقیہ آقائے سید ساجد علی نقوی صاحب موجود ہیں، لیکن ان کی موجودگی میں آقائے سید مصباح موسوی صاحب دستار بندی کی جو رسم ہے وہ ادا کر رہے ہیں۔ تو جوان کا سوال یہ تھا کہ کیا مرجعیت اور ولایت فقیہ دو الگ الگ نظریات ہیں؟ کیا یہ دو الگ الگ پلیٹ فارمز ہیں، یا کیا جو حقیقت ہے کہ یہاں پر نمائندہ ولی فقیہ موجود ہیں لیکن دستار بندی کے لیے نمائندہ مرجعیت کو موقع دیا گیا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، ثم الصلاة والسلام علی سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین، اما بعد فقد قال تبارک وتعالی فی کتابہ المجید، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِنْ لَا يَشْعُرُونَ۔ مومنین کرام، جس طرح آپ یہ کلپ مشاہدہ کر چکے ہیں کہ شفا شمشیری نام کا ایک بندہ ہے کہ جنہوں نے اس بات پہ اعتراض کیا ہے کہ شیخ محسن علی نجفی صاحب کے فرزند ارجمند کی جو دستار بندی ہوئی ہے، جب ادھر نمائندہ ولایت فقیہ موجود تھا تو نمائندہ مرجعیت سے انہوں نے کیوں دستار بندی کرائی، اور اسی بات کو دلیل بنا کر اور اپنی ہی انداز کا وہ تجزیہ کر کے، اور شیخ صاحب کے اس کلپ کو دلیل بنا کے کہ جو کلپ اس نے مکمل میڈیا پہ نہیں چڑھایا اپنے چینل پہ، آدھی کلپ کو میڈیا پہ چڑھا کے دلیل بنا کر تجزیہ شروع کیا ہے کہ یہ جو چونکہ یہ شیخ محسن علی نجفی صاحب یا اس طرح نجفی علماء جو ہے وہ ولایت فقیہ کی قائل نہیں ہے، لہٰذا اس وجہ سے انہوں نے نمائندہ مرجعیت سے دستار بندی کرائی اور نمائندہ ولی فقیہ سے دستار بندی نہیں کرائی۔ تو سب سے پہلے ہم وہ مکمل کلپ آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں کہ جو محسن علی نجفی صاحب کا مکمل کلپ ہے، پھر اس کے بعد ہم بات شروع کرتے ہیں۔ میں نے عرض کیا کہ خلیفہ جانشین، جاننے والے کی جگہ پر بیٹھنے والا، اس کی کیا ذمہ داری تھی؟ اس کی یہ ذمہ داری تھی کہ وہ احکام کو تبلیغ کریں، پہنچا دے لوگوں کے لیے۔ مجتہدین کو ہم لوگ کہتے ہیں نائب امام۔ نائب امام کا مطلب وہ امامت منصب امامت کا نائب نہیں ہے، منصب خلافت کا نائب ہے، یعنی تبلیغ احکام میں امام کے یہ لوگ جانشین ہیں۔ امام نے جو احکام بیان فرمائے ہیں ان کے یہ مجتہدین امین ہیں، اس امانت کو مجتہدین چونکہ جانشین ہے اور ائمہ کے نائب امام ہے، ائمہ کی جگہ بیٹھے ہیں، کس لیے بیٹھے ہیں؟ احکام پہنچانے کے لیے، بس یہاں تک نائب، باقی جو امامت کے جو عہدے ہوتے ہیں اس کے نائب نہیں ہیں۔
اس کی نیابت جو ہے وہ عام انسان، عام بشر کے لیے بس میں نہیں ہے. صرف تبلیغ احکام کے شعبے میں مجتہدین نائب امام ہیں. یہ امین ہے، حجت ہیں خدا کی طرف سے. ائمہ نے فرمایا کہ ہم حجت ہے ان کے اوپر اللہ کی طرف سے، اور یہ مجتہدین تمہارے اوپر حجت ہے ہماری طرف سے. یہ حجت خدا ہے ہمارے لیے. یہ امین ہے احکام شریعت کے، وہ ہم تک پہنچا دیتے ہیں. مجتہدین ہم تک پہنچا دیتے ہیں. مجتہدین کیسے ہم تک پہنچاتے ہیں ان احکام کو؟ یہ جو مدرسہ ہے یہ یہی مجتہدین کی برکتوں سے ہے. یہ مجتہد اب تک یہ جو میں بول رہا ہوں میں مرہون منت ہوں. یا جہاں پر جتنے بھی اہل علم علماء جو ہے وہ بولتے رہے ہیں، یا جہاں پر طالب علم جو پڑھ رہے ہیں اور پڑھتے رہیں گے قیامت تک، یہ سب مرہون منت ہے ہمارے فقہاء کے. جی ناظرین کرام، تو آپ نے ملاحظہ کیا کہ یہاں پر شیخ محسن علی نجفی صاحب جس تناظر میں بات کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ مجتہدین جو ہے وہ احکام میں ائمہ کے نائبین ہیں، اور امامت کے جو باقی عہدے ہیں یعنی عصمت ہے، اس طرح علم غیب ہے، اس لحاظ سے مجتہدین ائمہ کے نائب نہیں ہیں. اور اسی بات پہ یہ بات والا جو جملہ ہے جو شیخ محسن صاحب فرما رہے ہیں کہ کیونکہ وہ باقی جو عہدے ہیں وہ انسان کے تصور میں نہیں آ سکتے، مطلب ہے کہ وہ انسان کے ساتھ خاص نہیں ہے، اس کے لیے یا امام ہونا چاہیے یا پیغمبر ہونا چاہیے. تو باقی جو امامت کے عہدے ہیں یعنی عصمت ہے، علم غیب ہے، وہ فقط اور فقط امام کے ساتھ خاص ہے، وہ مجتہدین کے لیے نہیں ہے. تو اس تناظر میں شیخ محسن علی نجفی صاحب بات کر رہے ہیں کہ مجتہدین جو ہے وہ احکام میں ائمہ کے نائبین ہے. لیکن اس بندے نے اس بات کو بنیاد بنا کے یہ ثابت کیا ہے کہ یہاں پر شیخ محسن علی نجفی صاحب فرما رہے ہیں کہ یہ فقط احکام میں نائبین ہے اور باقی ان کو کوئی اختیار نہیں ہے. تو اس نے چونکہ ولایت فقیہ سے اس بات کو رد کیا. اس طرح اپنا استدلال کر کے انہوں نے شیخ محسن علی نجفی صاحب کو ولایت فقیہ کے مقابلے میں کھڑا کیا. درحالانکہ سب مشاہدہ کر رہے ہیں کہ ولی فقیہ کا جو نمائندہ ہے وہ اوپر ممبر پر بیٹھا ہوا ہے، اور شیخ محسن علی نجفی صاحب ہی ہے پاکستان میں، یعنی ابھی تک شیخ محسن علی نجفی صاحب ہی تھے کہ جو ولی فقیہ کی نمائندگی کی دست راست تھے. جس طرح وہ آخر میں جو اس کی رحلت پر قائد محترم ساجد علی نقوی صاحب نے جو تقریر کی ہے اس میں یہی بات تھی کہ سب سے زیادہ پرسہ مجھے دینا چاہیے کیونکہ میں اپنے قریب ترین عزیز سے محروم ہو گیا ہوں، یعنی جو میرے لیے دست راست تھا. تو نمائندے ولی فقیہ کا سب سے زیادہ اس کی مدد کرنے والے، اس کے ساتھ تعاون کرنے والی ہی شیخ محسن علی نجفی صاحب تھے. لیکن میں حیران ہوں ایسے لوگوں پر کہ جو آدھی کلپ کو اٹھا کر اور بات کو کہاں سے کہاں تک پہنچاتے ہیں اور ایک قسم کی کردار کشی کا وہ منظر وہ پیش کرتے ہیں لوگوں کے سامنے. نصف صدی سے زیادہ رفاقت، 6 عشروں کی رفاقت، مخلصانہ رفاقت، عاشقانہ رفاقت، ان کے اپنے الفاظ ہیں. شاید حق یہ بنتا ہو کہ میں سب سے زیادہ پرسہ مجھے دیا جائے. اس قسم کے رفیق سے آج میں معلوم ہوا. دوسری بات یہ کہ قائد محترم کی موجودگی میں اگر نمائندہ مرجعیت نے یعنی مصباح موسی صاحب نے اگر دستار بندی کرائی ہے تو اس میں کون سی وہ اشکال والی بات ہے؟ چاہے ساجد نقوی صاحب کرے چاہے وہ کرے تو اس میں تو کوئی اشکال ہی نہیں بنتا. لیکن ان لوگوں کا مسئلہ یہ ہے کہ انہوں نے ہر طرح سے اپنی طرف سے دلیل بنا کے تمام علماء کو سوائے جواد نقوی صاحب کے علاوہ تمام علماء کو انہوں نے ولایت فقیہ کا دشمن بنانا ہے. پھر اس کے بعد شروع ہونا ہے اور شروع ہو کر جو بھی تھوڑا سا بھی جواد نقوی صاحب کے نظریے کے خلاف یا اس کے کوئی کام کے خلاف کوئی اختلاف رکھتا ہے یا علمی نقطہ بیان کرتا ہے، علمی نقد کرتا ہے، تو یہ قوم پھر اس کے خلاف شروع ہو جاتی ہے. جس طرح آپ خود اس کے چینل کا ملاحظہ کر سکتے ہیں کہ اس نے اپنے چینل پہ تمام علماء کے خلاف کلپ بنائے ہیں بغیر کسی بات پہ. یعنی اگر ان کی جتنے کلپ اس نے بنائے ہیں اگر ان سب کا تجزیہ کرے تو بالکل بھی یہ واقعے کو کچھ اور پیش کر کے ان علماء کے خلاف پروپیگنڈا کر رہے ہیں، جس کی پہلی دلیل یہی ہے شیخ محسن علی نجفی صاحب کے بارے میں جو اس نے کیا ہے. تو اس طرح کے لوگوں سے بندے کو برات اختیار کرنا چاہیے. اللہ ان کو ہدایت دے تاکہ اس طرح کے کام سے روکیں خود کو. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.